السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیخ رشید کو سسرالی لے گئے۔ پہلی پیشن گوئی شیخ رشید صاحب کی سچ ثابت ہوئی ہے۔ ان کی پوری سیاسی زندگی میں انہوں نے چند روز پہلے کہا تھا کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا، لہٰذا شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، سسرالی لے گئے شیخ صاحب کو، اور شیخ صاحب کی نرم نازک کلائیوں پر ہتھکڑی بھی لگ گئی۔ چیخے چلائے، پہلے کہتے تھے شیخ صاحب کہ جی میں تو تیار ہوں، آئیں مجھے گرفتار کر لیں، ہر پریس کانفرنس میں تیار ہوں، میں نے بکسا بنایا ہوا ہے، میں نے اپنا پیکنگ کر لی ہوئی ہے، مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن جب گرفتار کر لیا گیا تو پھر شیخ صاحب جس طرح چیخے، جس طرح گالیاں دی انہوں نے پولیس والوں کو، جس طرح پولیس والوں کو گھوسے مارے، مکے مارے، کونیاں ماری، اور جس طرح پھر ویڈیوز اور تصاویر جاری کروائیں، اور جس طرح تھانے میں جا کر شیخ صاحب نے عیاشی فرمائی، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ واقعی جو شیخ صاحب کے ساتھ رویہ سلوک ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو سسرالیوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، شیخ صاحب کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب کو ایف آئی اے نے دوبارہ اٹھا لیا ہے، اور خبر ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برے دن دوبارہ شروع ہونے لگے ہیں بیچارے شہباز گل کے۔ شہباز گل سرنڈر کر چکے، معافیاں مانگ چکے، خاموش ہو گئے، لیکن اس کے باوجود شہباز گل صاحب کی جو تکلیفیں ہیں نا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ شہباز گل صاحب کی گرفتاری متوقع آئندہ 2-4 روز میں، اور اس کے علاوہ گل صاحب پر وہ جو بغاوت پر اکسانے کا، فوج کے اندر بغاوت بھڑکانے کا جو الزام تھا، مقدمہ تھا، اس مقدمے پر فرد جرم جو ہے وہ 11 فروری کو اسلام آباد کی مقامی عدالت میں جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ تو معاملہ سنگین ہے۔ شیخ صاحب نے پیشن گوئی کی تھی کہ فروری تہلکہ خیز ہوگا، دھماکہ خیز ہوگا، تباہ کن ہوگا، تو کسی اور کے لیے تھا کہ نہیں تھا، مگر شیخ صاحب کے لیے ثابت ہوا۔ رات گئے شیخ صاحب کو اٹھا لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے بھتیجے جو ہیں راشد شفیق سابق ایم این اے، ان کا الزام ہے کہ جی رات 12:30 بجے ان کی بحریہ ٹاؤن گولڈ سٹی میں جو ان کا رہائش گاہ ہے وہاں پر کوئی 500-600 پولیس اہلکار جو ہیں وہ آئے ہیں، اور اسلام آباد کی پولیس تھی، حدود وہ کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی کی تھی، وہاں سے آ کر شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر شیخ صاحب نے جب وہاں پہنچے تھانے میں تو وہاں پر شیخ صاحب نے اچھا خاصا ادھم بھی مچایا ہوا تھا، پھر ایک تصویر بھی جاری کر دی، بیٹھے ہوئے سگار پی رہے ہیں۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کا ٹویٹر ہینڈل بھی چل رہا ہے، ان کی ویڈیوز بھی جاری ہو رہی ہیں، مطلب اتنی عیاشیاں سسرال میں ہی ہو سکتی ہیں۔ خیر، اچھا معاملہ ہے، مقدمہ ہے عمران خان کا وہ الزام جو انہوں نے آصف زرداری پر لگایا، وہ الزام جو شیخ رشید صاحب نے عمران خان صاحب کو مت دی، شدنی عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے چھوڑی کہ اب آپ کو آصف زرداری قتل کروا دے گا۔ آصف زرداری نے، میری انفارمیشن ہے، میں 16 بار کا وزیر ہوں، میری انفارمیشن ہے کہ آپ کو آصف زرداری جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے مروانا چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے عمران خان صاحب کو 26 جنوری کو جا کر مت دی تھی، اور نکلنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر زمان پارک میں پریس کانفرنس بھی کر دی تھی، اور وہ پریس کانفرنس شیخ رشید صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر خود ٹویٹ بھی کی ہوئی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے وہاں پر، اور پھر میں نے کل اس کو ری ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شیخ صاحب نے پہلے بات کی تھی، عمران خان صاحب نے بعد میں کی تھی۔ اب عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو جو الزام لگا دوں وہ، پھر مجھے بار بار ایک سندھی کی کہاوت یاد آتی ہے، میں کہہ نہیں سکتا، بس سندھی والوں کو پتہ ہوگا، ایمنا ہے، تو ایمنا والی بات ہے یہاں پر کہ وہ جو اس نے کہہ دیا تو ہو گیا بھائی، بات ختم۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے الزام لگا دیا تو سمجھیں کہ ثابت ہو گیا ہے، کہتے میرے پاس سالڈ انفارمیشن ہے، میں نے کہا تھا نا کہ میرے اوپر حملہ ہوگا۔ کس طرح کا حملہ ہوگا؟ میرے اوپر کسی مذہبی انتہا پسند کو جو ہے وہ سلمان تاثیر کی طرح حملہ کروایا جائے گا میرے اوپر، اور اس کو کہا جائے گا کہ جی کسی مذہبی جنونی نے خود سے فیصلہ کیا۔ اب آپ ذرا اپنی باتیں بھی دیکھ لیں، مطلب کل عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی، پھر بندہ بات کرتا ہے جو کل کی تقریر ہی اٹھا کر دیکھ لیں جو خان صاحب نے فرمایا تھا، تو اس میں وہ جس طرح مطلب بات کر رہے ہیں، کوئی بھی مذہبی آدمی بات سن کر وہ تو اشتعال میں آ سکتا ہے، نہیں آنا چاہیے، ظاہر ہے معاملہ تو ریاست کا قانون پر عمل درآمد جو ہوگا، اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو ریاست اس کو دیکھے گی، لیکن عمران خان صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی زبان سے جو کچھ نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے کہہ دیا تھا۔ تو شیخ صاحب نے عمران خان صاحب کو دی تھی مت کہ خان صاحب آپ کے خلاف اب یہ چیز ہونے جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب شیخ رشید کے خلاف ایف آئی آر کی درخواست گئی آپ پارا تھانہ میں، یہ کوئی راجہ عنایت ہے، پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی 27 کو شیخ رشید صاحب نے ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر رات کو 10:30 بجے
انٹرویو دیا تھا اور اس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ جی آصف زرداری صاحب نے کچھ دہشت گردوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں جو کہ عمران خان کو مروانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں جو الزام علیہ کے پاس تمام معلومات موجود ہیں جو وہ بتانے کو تیار ہے. اچھا شیخ صاحب پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جی میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, میں بتانے کو تیار ہوں, مجھے لے آؤ, مجھے بلا لو, مجھے کہیں بھی, میں ثابت کروں گا. تو جب یہ درخواست گئی تھانے پر, راجہ عنایت الرحمان ہے, انہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر, انہوں نے اپنی موبائل نمبر, ہر چیز دی اور وہ اپارا پہ درخواست دی انہوں نے. تو شیخ رشید صاحب کو پولیس نے بلایا کہ جی جناب آپ آ جائیں, آپ نے اتنا بڑا الزام لگایا ہے, اب آپ کے خلاف آ گئی ہے درخواست, تو آ کر کوئی ثبوت دے دیں, کوئی بات کریں آ کر. شیخ صاحب نے جانے سے انکار کر دیا. اصل جو ہے نا اصولی طور پر جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو کوئی بھی FIA ہے یا بھی کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی جو عمران خان صاحب کی زندگی کو حفاظت فراہم کر رہی ہے, جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں نا بھائی, پولیس ہے, ایجنسیوں کے لوگ ہیں, عمران خان صاحب کے جتنی بھی زندگی کو خطرات ہیں ان کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ فزیکلی وہاں کھڑے ہو کر وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں, تو وہ اٹھائیں عمران خان صاحب کو. عمران خان صاحب کو کہ خان صاحب آپ باعزت طریقے سے وہ ثبوت ہمیں فراہم کر دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آصف زرداری سے خطرہ ہے اور آپ کے پاس ٹھوس انفارمیشن ہے تاکہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور اگر عمران خان صاحب یہ نہیں کر رہے تو عمران خان صاحب پر مقدمہ بنے جس طرح شیخ صاحب پر بنا. تو شیخ صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ جا کر تعاون کرتے, شیخ صاحب نے کہا کہ جی نہیں اپنا میں تھانے میں نہیں جاؤں گا, ایک درخواست دے دی اور درخواست وہ جواب دے دیا, جب وہ کروا لیا اپنے وکیل کے ذریعے کہ جی جو درخواست گزار ہے میرے خلاف وہ اس کا تو اپنا شناختی کارڈ ہی جعلی ہے, اس کا تو پاکستان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اور میں نے تو عمران خان صاحب نے جو بات کی تھی میں نے اس کا حوالہ دے کر بات کی تھی. شیخ صاحب کو ایک اور موقع دیا گیا, شیخ صاحب عدالت چلے گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس آرڈر کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوگا کہ شیخ صاحب تعاون کریں جا کر, یہ تعاون کرنے کو جا نہیں رہے تھے. تو فائنلی پھر FIR درج ہو جاتی ہے اس معاملے پر اور شیخ صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے. اب اٹھا لیے جانے کے بعد جو چیز ہے نا کہ ہم تو حیران ہیں, اس لیے حیران نہیں ہے کہ اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے, اس لیے حیران ہے کہ اتنا اچھا سلوک بھی پاکستان کی پولیس حکومت وقت کے سیاسی مخالفین کے ساتھ کر سکتی ہے. اتنا اچھا سلوک بھی پاکستان کی عدلیہ حکومت وقت کے سیاسی مخالفین کے خلاف کر سکتی ہے. ایسا پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھا. یہ ارتقاء ہے اور اچھی چیز ہے. یہ میرے لیے کیا ہوتا ہے وہ پلیزنٹ سرپرائز جو ہوتا ہے نا وہ ہے کہ یار یہ تو باجی واہ کمال ہو گیا. مطلب شیخ رشید صاحب گرفتار, عموماً گرفتار جو ہوتے ہیں نا ان کی کرتی پولیس چھترول, تھپڑوں تھپڑ ہو جاتی ہے ان کی. وہ میڈیا پر آ کر اگر وہ ان کو لایا جاتا ہے تو ان کو میڈیا کو تو پرے دھکیل دیا جاتا ہے کہ خبردار ادھر مت آنا. ان کے معاملے میں فواد چودھری صاحب جب بھی آتے تھے عدالتوں میں آتے, تھانے میں تھے, لاک اپ میں تھے, جہاں پر بھی تھے, ان کی تصویریں, یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کے ساتھ جو خوشگوار تصویریں, اچھی چیز ہے نا, تو وہ تصویریں بھی سامنے آئیں. شیخ رشید صاحب کل گرفتار ہوتے ہیں, ابھی تک ان کا ٹویٹر ہینڈل چل رہا ہے. انہوں نے وہ سگار پینے کی لاک اپ اپنا تھانے کے اندر سے تصویر, آپارا تھانہ پولیس اسٹیشن, وہ تصویر بھی انہوں نے شیئر کی ہے, بڑا مسکرا رہے ہیں. میڈیا سے جب وہ آتے ہیں اور ان کو گاڑی میں جب لے کر جایا جاتا ہے تو میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو, فلاں کتا, فلاں یہ, فلاں پرویز سے پرویز, مطلب بکواس قسم کی باتیں معذرت کے ساتھ. مطلب بلاول بھٹو کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے, مطلب بندہ کیا کوئی مطلب گند نہ نکل رہا تھا پھر بھی. اچھا اس میں جب پولیس والے ان کو کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھے تو ان کو نا دھکے دے کے مارنے کو آ جاتے ہیں شیخ صاحب. ایک پولیس والے کو انہوں نے کونی مار دی. مطلب یہ والی عیاشیاں, ٹویٹر ہینڈل اندر سے چل رہا ہے, تصویریں اندر سے بن رہی ہیں, پولیس کی موجودگی میں کسٹڈی میں میڈیا سے گفتگو ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر الزام کیا ہے کہ میرے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہے. واسا نکل جاتا ہے کہ یار یہ زیادتی تو آپ کر رہے تھے پولیس والوں کے ساتھ. وہ جو سسرال شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے نا, جیسے بندہ ایویں نا جس کو گھر اپنے میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی, جس کو وہ کہتے ہیں نا تینوں تو دوجی والی کوئی سالن بھی نہ دے قرض منگے تھے. تو شیخ صاحب کے ساتھ تو پتہ نہیں اپنے ان کی کتنی حیثیت ہے, لیکن اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو سسرال میں جا کے نا چوڑے ہو جاتے ہیں, مطلب پھپڑ بھی کہتے ہیں پنجابی جو لوگ اس طرح کی. تو پولیس کو واقعی شیخ صاحب نے سسرال سمجھ کے اور پولیس والوں کو چھترول کر دی انہوں نے وہاں پر.
اور پولیس والے بیچارے پریشان کہ اب کیا کریں اس کے ساتھ. اگر مطلب میڈیا کے سامنے، کیمروں کے سامنے شیخ صاحب پر کوئی ہاتھ اٹھا دیتا تو ظاہر ہے بات بگڑ جانی تھی. انہوں نے برداشت کیا. ہو سکتا ہے کہ پھر بند کمرے میں اس کا شیخ صاحب کو جواب دیا گیا ہو، جو کہ نہیں دینا چاہیے، ظاہر ہے. میں تشدد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو شیخ صاحب بیسیکلی وہ جو مسلسل پاکستان میں لاڈلے جو ہے وہ کی طرح ان کے ساتھ بیہیویئر ہو رہا ہوتا تھا، وہ اب ہونا ختم ہو گیا ہوا ہے. جب عمران خان صاحب پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے انہوں نے دھرنے دیے تھے، لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی، تو شیخ رشید صاحب نے اپنے مخالفین کے اوپر مذہبی اس کے الزامات لگائے تھے، مذہبی جذبات اپنے مخالفین کے خلاف لوگوں کی بھڑکانے کی کوشش کی تھی، جلا دو، مار دو، تباہ کر دو. کوئی نہیں پوچھتا تھا. سب حیران ہوتے تھے کہ یار یہ ایک شخص جو تباہی پھیلاتا پھر رہا ہے، جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے، سیاست نہیں کر رہا، اس کو کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈال رہا. پھر اب وہ اگر پکڑا بھی گیا تو پورا کا پورا مدعا انہوں نے شیخ صاحب نے عمران خان کے اوپر ڈال دیا. تو اب شیخ رشید صاحب فواد چودھری صاحب کی طرح معافی مانگ کے باہر آئیں گے. بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فواد چودھری جو ہے وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے وہی بات کی ہے. نہیں کی انہوں نے وہی بات. انہوں نے یہ کی ہے کہ اپنا چیف الیکشن کمشنر صاحب، میرے اوپر جو آپ نے ایف آئی آر درج کرائی ہے، یہ سیکٹری ہے، سیکٹری کو کسی سیانے بندے سے پوچھیں اور بند کمرے میں اس کو دو ذرا لگا دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب کی ضمانت اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جی آگے سے میں ایسی بات نہیں کروں گا. آج ایک ٹویٹ کیا ہے شہباز گل صاحب نے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ جتنے وہ ٹکر کے لوگ کہہ رہے تھے ہم ٹکر کے لوگ ہیں. شہباز گل صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی میں پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتا. تو کہہ رہے تھے کہ جی میں پریس کانفرنس کرتا ہوں مگر میری پریس کانفرنس میڈیا چلاتا نہیں ہے. چلیں جی مان لیتے ہیں جی میڈیا پریس کانفرنس نہیں چلاتا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے کہنے پر اور جی ایس کیو کے کہنے پر، آئی ایس آئی کے کہنے پر، کیونکہ شہباز گل صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں نا جی، تو ان کی پریس کانفرنس نہیں چلتی ہوگی. پی ٹی آئی کے اپنے آفیشیل ویب اپنا جو یوٹیوب کے چینلز ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ٹویٹر پر، اپنے اس پر کیا کہتے ہیں فیس بک پر، وہاں پر عمران خان صاحب کی تو ہر چیز چل رہی ہوتی ہے. وہاں پر کیوں نہیں چل رہی؟ گل صاحب کا اپنا ذاتی اپنا یوٹیوب کا پیج ہے، اپنا چینل ہے، وہاں پر کیوں نہیں چل رہی؟ اس لیے نہیں چل رہی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے. اس لیے نہیں چل رہی کہ انقلاب 2-4 روز کی حوالات کے بعد نکل گیا. فواد چودھری صاحب کو جو ضمانت ملی تھی، جس دن ضمانت ملی تھی اسی دن میں نے یہ گزارش کر لیا تھا کہ فواد چودھری صاحب کی جو ضمانت ہے وہ ضمانت مشروط ملی ہے ان کو. شرط یہ ہے کہ دوبارہ یہ بات نہیں کرو گے. میں نے کہا تھا کہ جی فواد چودھری صاحب کو مشروط ضمانت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے اپنے کہے پر ندامت کا اظہار کیا ہوگا، فواد چودھری صاحب نے معافی مانگی ہوگی، اسی بنا پر ان کو ملی ہے ضمانت. تو اب اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ فواد صاحب نے معافی مانگی ہے اندر بیٹھ کر. اب فواد چودھری صاحب کا لب و لہجہ آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا. شہباز گل صاحب چپ ہیں. اب ان کے اوپر تو وہ خبر یہ ہے کہ شہباز گل صاحب 2-4 روز کے اندر اندر ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے دوبارہ، اور عمران ریاض خان صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا ہوا ہے دوبارہ ایف آئی اے نے. اور وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو آخری تقریر تھی نومبر والی، اس تقریر کے بعد انہوں نے کہیں تقریر کر دی تھی. تو اس تقریر کا کانٹینٹ ہے اس ایف آئی آر میں کہ جنہوں نے یہ لوگوں کو اکسانے اور بھڑکانے کی کوشش کی تھی. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے پولیٹکس، سیاست، دوسرا ہوتا ہے افراتفری پھیلانا، انتشار پھیلانا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹکس نہیں ہو رہی، یہ انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور ہم بار بار میں ایک چیز میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ جس دن جنیوا میں پاکستان کو 9.5-10 ارب روپے کے وعدے ہوتے ہیں پاکستان کو سیلاب متاثرین کی اس کو بحالی کے لیے، اس سے اگلے دن عمران خان صاحب جو ہے وہ کر دیتے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کو اکسانے والے ہیں. شیخ رشید صاحب آپ دیکھیں، ایک دن ایسا نہیں ہے جس دن شیخ رشید صاحب نے یہ پیشن گوئی نہ کی ہو کہ جی فلاں ڈیٹ کو یہ حکومت ختم ہو گئی، فلاں ڈیٹ کو حالات خراب ہو جائیں گے. عمران خان صاحب روزانہ 10 دن بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، 15 دن کے بعد پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جب ایک سابق وزیر اعظم بیٹھ کر یہ باتیں کرے تو اس سے غیر یقینی کی صورتحال اور عدم استحکام کی صورتحال
سنگین ہوتی ہے۔ یہ کہہ دینا کہ ملک کی معاشی حالت خراب ہے ایک الگ چیز ہے، جو وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، پاکستان سری لنکا بن رہا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں ایسے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کیپٹل فلائی کر جائے گا، اور پھر ایک ایسے اقدامات کر کے چلے جانا جس کے نتیجے میں پاکستان میں دہشت گردی تیز ہوئی ہو۔ تو یہ تو انتشار کی سیاست تھی نا جو عمران خان صاحب کر رہے تھے۔ اب شیخ صاحب کی میں نے گزارش کیا نا کہ پہلی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ مجھ سے لکھوا لو تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، یہ نہیں لائیں گے، نہیں لائیں گے، ان کے باپ میں بھی طاقت نہیں لائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آ گئی، یہ کامیاب نہیں ہوگی، تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے، جتنا وہ زور لگا کر بولتے ہوتے ناکام ہے، ناکام ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ یہ حکومت جاری ہے، جاری ہے، جاری ہے، لکھ لو، مئی میں چلی جائے گی، 31 مئی کی تاریخ دی، پھر جون کی آخری دنوں کی تاریخ دی، 15 جون کی تاریخ دی، پھر جولائی کی تاریخ دی، پھر اگست کی تاریخ دی، اسی طرح ہر مہینے تاریخیں دیتے دیتے اب گرفتاری کے بعد، اچھا اس سے پہلے شیخ صاحب نے کہا کہ فروری بہت اہم ہے، بڑا تہلکہ خیز ہو سکتا ہے، فروری ہوگا، اور اب گرفتاری کے بعد پولیس کی حراست میں جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے شیخ رشید صاحب نے، وہ کہتا ہے جی 15 فروری تک تبدیلی آ جائے گی، نقشہ بدل جائے گا۔ واقعی 15 فروری تک تبدیلی آ جائے گی، نقشہ بدل جائے گا، کیونکہ یہ جو عیاشیاں ابھی تک سسرال میں میسر ہیں شیخ صاحب کو، وہ میسر نہیں ہوں گی۔ اور میں نے جو گزارش کی تھی کہ بھائی شیخ صاحب جب گرفتار ہوں 2 روز پہلے، کہ جب شیخ صاحب گرفتار ہوں تو ان کے لیے ان کی کلائیاں نازک ہیں، ان کے لیے مخملی سی ہتھکڑیاں ہونی چاہیے، نازک نفیس انسان ہے شیخ صاحب، کہتے دوسروں کو ہیں خود، تو ان کے لیے اس طرح کی ہونی چاہیے ہتھکڑیاں۔ تو پتہ نہیں پولیس نے ان ہتھکڑیوں کا بندوبست کیا ہے نہیں کیا، یا ہتھکڑی لگی ہے یا نہیں لگی، لگے گی ضرور۔ جو نقشہ بدلے گا نا وہ یہ ہوگا کہ آج اگر شیخ صاحب کو پولیس والوں نے برداشت کیا ہے کہ اس پولیس والوں کو مکے مار رہے ہیں، گھوسے مار رہے ہیں، اور ان کو کونیاں مار رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آج اگر برداشت کر رہے ہیں تو 15 فروری تک برداشت نہیں کریں گے، تو 15 فروری تک واقعی حالات بدل جائیں گے اور بہت سی گرفتاریاں ہوں گی۔ پرویز الہی صاحب کے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری گرفتاریاں فائنلی راستہ دے رہی ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا، اس طرف لے کر جا رہی ہیں۔ یعنی یہ گرفتاریاں پولیس کو اور وزارت داخلہ کو، FIA کو، نیب کو عمران خان کی گرفتاری تک لے کر جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔